بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میثاق مدینہ کی 25 شکیں، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ مسلمانوں سے متعلق تھیں، اور 27 شکیں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے۔ اس آئین کی پہلی اور دوسری شک میں مدینہ شریف کے مختلف قبائل کا نام لیتے ہوئے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مومنین یہ برداشت نہ کریں کہ ان کے دینی بھائیوں کی کمر زندگی کے بوجھ تلے خم ہو جائے اور وہ تماشائی بنے دیکھتے رہیں۔ مومنوں کا فرض ہے کہ زندگی کے مسائل میں اپنی دینی بھائیوں کی مدد کریں، اور اگر کوئی مومن اپنی آزادی کے لیے فدیہ ادا کرنا چاہے یا خون بہا دینا چاہے تو دوسرے مسلمانوں کو مل کر اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکیں۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اسلام سے پہلے جزیرہ عرب میں ہر شخص کسی نہ کسی قبیلے کا رکن ہوتا تھا، اور اگر وہ کسی کے قتل کا مرتکب ہو جاتا تو مرنے والے کا خون بہا اس کا قبیلہ ادا کرتا تھا، اگر وہ بذات خود اس قابل نہ ہوتا۔ لیکن پیغمبر اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی شروع کی تو انہوں نے قبائلی اور خاندانی امتیاز کا یکسر خاتمہ کر دیا۔ البتہ مدینے کے آئین میں ایک نئے امتیاز نے جگہ لے لی، اور وہ مومن ہونے اور امت اسلام ہونے کا امتیاز تھا۔ اگر امت کا کوئی فرد یعنی مسلمان کسی بنا پر گرفتار ہو جاتا اور اس کی آزادی کے لیے فدیہ طلب کیا جاتا تو مسلمانوں کا فرض بنتا تھا کہ مطلوبہ فدیہ ادا کر کے اسے رہا کروائیں، اور اگر وہ کسی قتل کا مرتکب ہو جاتا بشرطے کہ وہ قتل جرم نہ ہو، جیسا کہ 13ویں شک میں ظاہر ہو جاتا ہے، تو دیگر مسلمان باہمی طور پر خون بہا ادا کر کے اس کی نجات کا وسیلہ فراہم کرنے کے ذمہ دار تھے۔ مدینہ کے آئین کی 13ویں شک یہ کہتی تھی کہ اگر کوئی مسلمان کسی جرم کا مرتکب ہو جائے یا کسی پر ظلم کرے یا کسی کی حق تلفی کرے یا مومنین کے بیچ میں نفاق ڈالنے کی کوشش کرے تو اوپر ذکر کی گئی مراعات سے محروم ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور ضرورت پڑنے پر سزا بھی دیں، چاہیں وہ ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ 16ویں اصل شک میں کہا گیا ہے کہ قاتل کو سزا ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر کسی کا قتل کرے تو اس کی سزائے موت ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ قاتل کی حمایت کرے۔ آئین کا 26واں اصول یہ تھا کہ جو اختلاف بھی ہو اس سے برطرف کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کریں اور اللہ کے نمائندے یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے اختلافات حل کریں۔ 36ویں شک میں لکھا گیا ہے، یہودیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دین پر کاربند رہیں، اور مسلمان بھی اپنے دین پر کاربند رہیں، اور جو لوگ مولا ہیں یعنی پناہ گزین ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہی حکم لاگو ہے۔ ایک اور شک میں آیا ہے کہ یہودی اور اپنے اخراجات زندگی خود برداشت کریں گے اور مسلمان بھی اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھائیں گے، لیکن یہودی اور مسلمان دونوں مل کر ایک ایسے شخص کے خلاف محاذ آرائی کریں گے جو آئین کے خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا۔ یہودی اور مسلمان آپس میں حسن سلوک کا مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے کا حق پامال نہ کریں۔ مدینے کے شہری قبیلہ قریش یا ان کے حامیوں اور اتحادیوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ اس عبارت میں قبیلہ قریش سے مراد وہ لوگ تھے جو مکہ میں مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے اور اسلام کی سخت مخالفت کرتے تھے، لہٰذا انہیں اس قبیلے میں ان افراد سے جدا تصور کرنا چاہیے جو اسلام قبول کر چکے تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ آج مسلمانوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ عالمی سطح پر جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو وہ اسلامی ملک تماشا دیکھنے کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا کوئی اثر ان پر ہے یا نہیں، یا وہ کیسے اسلام کے ماننے والے ہیں؟